اولئک الذین صدقوا، وہی لوگ سچے ہیں، وہی لوگ سچے ہیں جو میری راہ میں، میری محبت میں پیسہ، مال، دم، دولت خرچ کرتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں پرہیز نہیں کرنا چاہیے۔ اب آئیے اس کو ہم حدیث کی شکل میں، یہ تو قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اب آئیے حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے دوستو میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی زکات کے متعلق کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صدقہ لو اور ان کو پاک اور صاف اور ستھرا کر دو، جب یہ آیت نازل ہوئی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی بارگاہ میں آ گئے، میرے آقا نے اعلان فرما دیا زکات تم پر فرض ہو گئی، 100 روپے میں 2.5 روپے آپ پر فرض ہو گیا ہے، جو آپ کے پاس مال تجارت ہے یا دیگر مال ہے آپ پر 2.5 روپے جو ہے 2.5 حصہ جو ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زکات کو اس لیے تم پر فرض کیا ہے تاکہ تمہارا مال اور تمہارا جسم تمہارے لیے پاک اور صاف ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ زکات اس لیے فرض کی گئی ہے، زکات کو ٹیکس کا نام بھی مت دو، ہم بینک کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے وجہ سے ہم کہتے ہیں زکات کو بھی ہم کہتے ہیں جی ٹیکس آ گیا، نہیں میرے دوستو صدیق اکبر نے ان کے لیے جہاد کیا ہے جو زکات کے منکر تھے، جن نے زکات نہیں دیا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر زکات واجب ہے اگر اس نے دیا اور جب فرض ہوئی اسی وقت دینا ہے، تاخیر کرنے والا مردود الشہادہ ہے، تاخیر کرنے والا، زکات کا پیسہ دبا کر کے رکھنے والا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ جہنمی ہے، فاسق ہے، اور اس کی شہادت بھی شریعت میں قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی اتنی بڑی سختی سے وعید آئی ہے جو زکات ہم پر واجب ہے۔ ہمیں چاہیے پہلے تو ہمارے عالمگیر اورنگزیب شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دور ہمارا دور ایسا تھا کہ لوگ غریبوں کو ڈھونڈتے تھے ان کو زکات دینے کے لیے، لیکن آج کا دور دیکھیے غریب آپ کے دروازے پر آتا ہے، آپ سے بھیک مانگتا ہے، مدرسے کے علماء آپ کے پاس چندہ لینے کے لیے آتے ہیں، آپ 5-10 منٹ ان بیچاروں کو دھوپ میں، گرمی میں، سردی میں باہر دروازے پر کھڑا کر دیتے ہیں۔ یہ تمہارے باپ کے نوکر نہیں ہے میرے دوستو، یا ہمارے باپ کے نوکر نہیں ہے جو زکات لینے کے لیے تمہارے پاس آئے تم خوش ہو جاؤ کہ جو کام میں نے کرنا تھا وہ آج کے علماء کر رہے ہیں، ہمیں بچا رہے ہیں۔ میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو زکات کا مال نہیں ادا کرے گا، جو صدقہ اس پر واجب ہے وہ ادا نہیں کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بروز محشر اس کے مال کو ایک لوہے کی پلیٹ بنائی جائے گی اور جہنم کے آگ سے اس کو گرمایا جائے گا، اس کے جو ہے پیٹھ پر اس کو داغا جائے گا، اس کا ماتھا داغا جائے گا۔ اولئک الذین صدقوا، وہی لوگ سچے ہیں، وہی لوگ سچے ہیں جو میری راہ میں، میری محبت میں پیسہ، مال، دم، دولت خرچ کرتے ہیں، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اس لیے میرے دوستو ہمیں پرہیز نہیں کرنا چاہیے۔ اب آئیے اس کو ہم حدیث کی شکل میں، یہ تو قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اب آئیے حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے دوستو میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی زکات کے متعلق کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صدقہ لو اور ان کو پاک اور صاف اور ستھرا کر دو، جب یہ آیت نازل ہوئی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی بارگاہ میں آ گئے، میرے آقا نے اعلان فرما دیا زکات تم پر فرض ہو گئی، 100 روپے میں 2.5 روپے آپ پر فرض ہو گیا ہے، جو آپ کے پاس مال تجارت ہے یا دیگر مال ہے آپ پر 2.5 روپے جو ہے 2.5 حصہ جو ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں تو اس سے ہمیں فائدہ کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے زکات کو اس لیے تم پر فرض کیا ہے تاکہ تمہارا مال اور تمہارا جسم تمہارے لیے پاک اور صاف ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ زکات اس لیے فرض کی گئی ہے، زکات کو ٹیکس کا نام بھی مت دو، ہم بینک کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کے وجہ سے ہم کہتے ہیں زکات کو بھی ہم کہتے ہیں جی ٹیکس آ گیا، نہیں میرے دوستو صدیق اکبر نے ان کے لیے جہاد کیا ہے جو زکات کے منکر تھے، جن نے زکات نہیں دیا، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس پر زکات واجب ہے اگر اس نے دیا اور جب فرض ہوئی اسی وقت دینا ہے، تاخیر کرنے والا مردود الشہادہ ہے، تاخیر کرنے والا، زکات کا پیسہ دبا کر کے رکھنے والا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ جہنمی ہے، فاسق ہے، اور اس کی شہادت بھی شریعت میں قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی اتنی بڑی سختی سے وعید آئی ہے جو زکات ہم پر واجب ہے۔ ہمیں چاہیے پہلے تو ہمارے
आलमगीर औरंगजेब शाहजहां रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो दौर, हमारा दौर ऐसा था कि लोग गरीबों को ढूंढते थे उनको ज़कात देने के लिए, लेकिन आज का दौर देखिए, गरीब आपके दरवाजे पर आता है, आपसे भीख मांगता है, मदरसे के उलमा आपके पास चंदा लेने के लिए आते हैं, आप 5-10 मिनट उन बिचारों को धूप में, गर्मी में, सर्दी में बाहर दरवाजे पर खड़ा कर देते हैं। ये तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है मेरे दोस्तों, या हमारे बाप के नौकर नहीं है। जो ज़कात लेने के लिए तुम्हारे पास आए, तुम खुश हो जाओ कि जो काम मैंने करना था वो आज के उलमा कर रहे हैं, हमें बचा रहे हैं। मेरे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ज़कात का माल नहीं अदा करेगा, जो सदका उस पर वाजिब है वो अदा नहीं करेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बरोज़े महशर उसके माल को एक लोहे की प्लेट बनाई जाएगी और जहन्नुम के आग से उसको गरमाया जाएगा, उसके जो है पीठ पर उसको दागा जाएगा, उसका माथा दागा जाएगा।